کب ہوگی؟ بولا 30 سال کا ہوگا عمر۔ ابھی عمر کتنی ہے؟ بولا 20 سال۔ تو 10 سال تک وہ لڑکا کیا کرے گا بھائی؟ وہ جلسے میں تقریر سننے آئے گا بس۔ اگر ایک لڑکا 20 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے، لڑکی بالغ ہو رہی ہے، اور آپ اس کی شادی 30 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، تو آپ اگر یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ 10 سال تک تقریریں سن کر کے اور قرآن پڑھ کر کے اور حدیثیں پڑھ کر کے گناہ سے بچا رہے گا، تو آپ خوابوں کی دنیا میں زندگی گزاریں۔ انسان کو بھوک لگی ہو تو اسے کھانا دیا جاتا ہے، انسان کو پیاس لگی ہو تو اسے پانی دیا جاتا ہے، انسان کو نیند لگی ہو تو اسے سونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی شادی کی عمر کو پہنچے ہیں تو والدین اس انتظار میں نہ رہیں کہ میرا لڑکا جب میرا کرتا پہنے گا تب میں سمجھوں گا بڑا ہوگا۔ بعض لڑکے باپ کا کپڑا پہننے لگے کہ باپ کو سمجھ میں آ جائے میں بڑا ہوگا، اور لڑکیاں بیچاری وہ تو شرماتی ہیں، وہ تو شادی کی بات کر بھی نہیں سکتی کہ اگر کریں گی تو گھر والے کہیں گے بڑی بے حیا ہے، بڑی بے شرم ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہمارے نوجوانوں کا، صحیح عمر پہ شادی کا کرنا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لڑکے اور لڑکیاں صحیح عمر پر ان کی شادی ہو جائے وہ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، بہت ساری دماغی ٹینشن سے بچے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں اگر تمہارے پاس اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت ہے تو تم جلدی سے نکاح کر لو، جلدی سے تم شادی کر لو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ شادی کرنے سے تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائیں گی۔ شرمگاہ کی حفاظت کا یہی ایک راستہ ہے، صحیح وقت پر آپ شادی کریں، اور نہیں کریں گے انجام برا ہوگا۔ یہ جو آپ نے شادی کے راستے میں رکاوٹیں بنا کے رکھی ہیں، جہیز کے نام کی رکاوٹ، بارات کے نام کی رکاوٹ، ذات اور برادری کے نام کی رکاوٹ، لمبے چوڑے خرچ کے نام کی رکاوٹ، ان رکاوٹوں کو جب تک آپ نہیں ختم کریں گے اور شادی کو آسان نہیں کریں گے تب تک سماج سے زنا ختم نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی نیپال کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں شراب و شباب بہت عام ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جب شراب عام طور سے بک رہی ہو، اور ایک ایسے ماحول میں جہاں زنا عام طور سے ہو رہا ہو، اپنے جوان لڑکے اور اپنے جوان لڑکیوں کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو ان رسم و رواج کی بیڑیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ختم کرو اس جہیز کی رسم کو۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اپنے باپ سے کہہ دو کہ میں اپنی شادی میں جہیز نہیں لوں گا۔ اگر اس جلسے میں بیٹھا ہوا ہر نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر ہر نوجوان یہ طے کر لے، اگر یہاں 100 نوجوان بھی بیٹھے ہوں اور وہ یہ طے کر لے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، تو یہ 100 پریواروں کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا، 100 بیٹیوں کے باپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا، اور 100 لوگوں کی شادیاں آسانی کے ساتھ سنت کے مطابق۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کسی اچھے گھر کا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے، فزوجوہ، تو تم جلدی سے نکاح کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور فساد پھیل جائے گا۔ اور فساد آج پھیلا ہوا ہے، فساد آج پھیلا ہوا ہے، اس قدر حالات خراب ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں کے ہوٹلوں میں مسلمان لڑکیاں آپ کو نہ پائی جاتی ہوں۔ آج زنا کے اڈے آباد ہیں مسلمان مردوں اور عورتوں سے۔ اللہ اس قوم پر رحم فرمائے۔ یہ زلزلے یوں ہی نہیں آ رہے ہیں، یہ کورونا وائرس یوں ہی نہیں آ رہا ہے، یہ ظالم حکومتیں یوں ہی نہیں آ رہی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لم تزال الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، بے غیرتی پھیل جاتی ہے، زناکاری پھیل جاتی ہے، اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں کو ڈال دیتا ہے جن بیماریوں کا نام ان کے باپ دادا نے بھی نہیں سنا تھا۔ سنا تھا 70 سال والوں نے کورونا وائرس کا نام؟ سنا ہے ہمارے بزرگوں نے کبھی ایڈز کا نام؟ پہلے کینسر کی بیماری ہزاروں لاکھوں میں کسی ایک کو ہوتی تھی، آج کینسر ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں مریضوں سے۔
یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور اگر ہم نے حالات کو کنٹرول نہیں کیا تو وہ دور بھی آنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تفنا ھذہ الامہ، یہ امت فنا نہیں ہوگی، یہ امت برباد نہیں ہوگی، حتی یقوم الرجل الی المرأة، یہاں تک کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ زنا کرے گا، فیفرشھا فی الطریق، اور سر عام کھلے عام پبلک پلیس میں ساروجنک استھل پر سب کے سامنے زنا کرے گا، اور اس دور کا سب سے متقی انسان وہ ہوگا جو یہ کہے گا لو واریتھا وراء ھذا الحائط، کہ بھائی یہ کام سب کے سامنے مت کرو، دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، یہ کہنے والا اس دور کا سب سے متقی انسان۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف بدکاری ہے، ایک طرف بے حیائی ہے، اور دوسری طرف ہمارا وہ نوجوان ہے جو یہ جانتا ہے کہ ہمیں اپنی جوانی کو بچا کے رکھنا ہے، جو قرآن کی اس آیت پر عمل کرتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک نوجوان زناکاری کے راستے پر چل رہا ہے، ایک نوجوان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لا يستوی الخبیث والطیب، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کی زندگیاں، آج تو ہمارا نوجوان غلط کام کرنے کے موقع تلاش کرتا ہے، صحابہ کرام کو موقع ملے مگر انہوں نے اللہ کے ڈر سے ان موقعوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، نوجوان صحابی ہیں، ہٹے کٹے ہیں، جسم کے اندر طاقت بھی ہے، اس دور جاہلیت میں ایک عورت سے ان کی محبت ہے، اس عورت کا نام عناق ہے۔ دور جاہلیت میں حضرت مرثد کو اس عورت کے ساتھ تعلق تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس عورت کو چھوڑ دیا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ سے ایک مسلمان قیدی کو چھڑا کر کے لے کے جا رہے تھے، راستے میں ان کی محبوبہ جو دور جاہلیت میں ان کی محبوبہ تھی، عناق اس کا نام تھا، اس نے اپنے مکان کی چھت سے حضرت مرثد کو دیکھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں عناق نے حضرت مرثد کو دیکھا اور کہا کہ اے مرثد آؤ آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو۔ چاندنی رات ہے، ایک خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کسی سیکیورٹی کیمرے کا ڈر نہیں، کسی پولیس کا ڈر نہیں، کسی قانون کا ڈر نہیں، لیکن ایک اللہ کا ڈر ہے جس نے مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گناہ کرنے نہیں دیا۔ حضرت مرثد نے کہا نہیں اے عناق، پہلے کا معاملہ الگ تھا، پہلے میں مسلمان نہیں تھا، اب میں اسلام لا چکا ہوں، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اے عناق میں تیرے پاس نہیں آ سکتا۔ اتنا کہہ کر کے حضرت مرثد وہاں سے چل جاتے۔ اب عناق نے یہ دیکھا کہ یہاں میری دال نہیں گل رہی ہے، تو اس نے چلانا شروع کیا، اس نے شور مچانا شروع کیا کہ دیکھو یہ تمہارے قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے۔ لوگوں نے لاٹھی ڈنڈا لے کے دوڑانا شروع کیا، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے جان بچا کر کے وہاں سے بھاگے۔ جب مدینہ پہنچے حضرت مرثد تو اللہ کے نبی سے انہوں نے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں عناق سے نکاح کرنا چاہوں، اگر میں عناق سے شادی کرنا چاہوں تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی سورہ نور کی کہ اللہ نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ کسی زانیہ عورت سے، کسی بدچلن عورت سے کوئی مسلمان شادی نہیں کر سکتا۔ جب تک کوئی زانیہ عورت ہے، بدچلن ہے، جب تک وہ سچی توبہ نہیں کر لیتی، اپنا عمل چھوڑ نہیں دیتی، تب تک کوئی مسلمان اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت مرثد سے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ عناق سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جوانی تھی میرے بھائیوں، مگر صحابہ نے اپنی جوانی کو برباد نہیں کیا۔ آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے، کوئی نظروں کا زنا کر رہا ہے، کوئی اپنی تندرستی کو برباد کر رہا ہے، کوئی اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی حرام کاموں کے لیے نہیں بنی ہے، یہ جوانی ناجائز کاموں کے لیے نہیں بنی ہے۔
اپنی انرجی کو غلط جگہوں پر ضائع مت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے کے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریبی کے آنے کے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے کے پہلے۔ جوانی کی قدر کرو۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب دور بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہیں، لڑکیاں کیسے کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، موبائل پر کیسی کیسی تصویریں آتی ہیں، اس دور میں زنا سے بچنا اپنے آپ کو بہت مشکل ہے، میں آپ کی بات سے ایگری ہوں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں کہ زنا سے بچنا اتنا مشکل تو نبی کے دور میں بھی نہیں تھا، اتنا مشکل زنا سے بچنا صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ صحابہ کے دور میں 1 سے زیادہ شادیاں عام طور سے ہوتی تھی، 2 شادی 3 شادی 4 شادی عام طور سے ہوتی تھی۔ اس ماحول میں 1 سے زیادہ شادیاں ہوتی تھی، کوئی جہیز نہیں تھا، کوئی بارات نہیں تھی، کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں تھا، رشتہ طے ہوتا تھا، جھٹ منگنی پر شادی ہو جاتی تھی، شادی آسان تھی، عورتیں پردے میں نکلتی تھی، زنا کرنے پر 100 کوڑے کی سزا کنوارے کو ملتی تھی، شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس ماحول میں زنا کرنا بہت مشکل تھا۔ آج نہ تو پردہ ہے، اور آج نہ تو نکاح کے اندر آسانی ہے، نہ 1 سے زیادہ نکاح کا ماحول ہے، اور گھر کے اندر سے لڑکیاں بے پردہ نکل رہی ہیں۔ آج کے دور میں اپنے آپ کو زنا سے بچانا بہت مشکل ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب فتنوں کا دور آ جائے، جب برائیوں کا دور آ جائے، تو نیکی کے راستے پر چلنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارے لینا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں انگارے کو لینا جتنا مشکل ہے، اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنا ہے۔ لیکن میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اس مشکل دور میں بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، ہم نے زنا سے بچایا اپنے آپ کو، ہم نے بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، زبان کی گارنٹی دے دے اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دیں، اللہ کے پیارے نبی آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، میں قرآن سے ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو جانتے ہیں نا، بہت خوبصورت تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا یوسف علیہ السلام، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے ان کو دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں، لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں۔ خوبصورتی بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ جب کوئی لڑکا خوبصورت ہوتا ہے نا تو اسے احساس ہوتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، بڑی آسانی سے کسی کو اپنے جال میں پھنسا سکتا ہوں۔ اور بہت سارے لڑکے جو تھوڑے خوبصورت اور ہینڈسم ہوتے ہیں وہ اپنی خوبصورتی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے بھی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے تو اپنی صورت کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت کو بھی آپ خوبصورت بنائیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ آپ کے دل کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسم کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو خوبصورت اگر ہیں آپ تو خوب سیرت بھی بنی۔ بعض نوجوان بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ خوبصورت ہیں لیکن ہیئر اسٹائل جو ہے بڑا عجیب سا، بال ایسا بنا کے رکھا ہے جیسے لگتا ہے کرنٹ مار دیا اس کے بال میں کسی نے۔
किसी का बाल ऐसा होता है कि बिल्कुल अजीब व गरीब कलर से उसको रंग दिया है, बिल्कुल हरा कलर है, बिल्कुल जो है पर्पल कलर है, अजीब व गरीब कलर से अपने बालों को रंग दिया है। बाद नौजवानों को देखता हूं कि आधा बाल है और आधा पीछे का पूरा बाल गायब है, ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल रखते हैं। मैं कहता हूं आप नॉर्मल बाल रखिए मेरे भाई, आप बालों में कंघी कीजिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, अपने आप को स्मार्ट और हैंडसम बनाने के लिए आप अच्छा कपड़ा अच्छा लिबास पहनिए, अपने बालों वगैरह का ख्याल रखिए, सुन्नत वाली दाढ़ी रखिए। अल्लाह की कसम इस्लामी लिबास और इस्लामी वज़ाक़ता और इस्लामी हुलिये का जो नौजवान होता है वो दाढ़ी मुंडे नौजवान से लाख गुना बेहतर है। जिस नौजवान के चेहरे पर सुन्नत होती है, जिस नौजवान के माथे पर सजदे का निशान होता है, जो रातों को अल्लाह की बारगाह में रोता है, उस नौजवान के चेहरे पर जो लाइट होती है, जो क्रीम होती है ना, वो फेयर एंड लवली और फेयर एंड ग्लो और फलाना और ढिकाना क्रीम से पैदा नहीं होती। असल जो इंसान की खूबसूरती होती है वो तकवा की बदौलत मिलती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। जिस औरत के घर में रहते थे उसी औरत ने उनके ऊपर जाल फेंका, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश। कुरान करीम ने नक्शा खींचा, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लकतिल अबवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे उसी औरत ने उनके ऊपर जाल फेंका, उनको फुसलाने की कोशिश की, उनको बहलाने की कोशिश की। वगल्लकतिल अबवाब, और उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वक़ालत हाई तलक, और उसने कहा कि ऐ यूसुफ जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों और बहनों, गौर करो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो यहाँ गुनाह करने का उनको गोल्डन चांस मिल रहा है, गोल्डन चांस मिल रहा है। औरत खुद बुला रही है, और औरत भी वो औरत है जो उनकी मालकिन है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नौकर की तरह उस घर में रहते हैं, और औरत घर के सारे दरवाजे भी बंद कर देती है। कोई कैमरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है। उसने घर के सारे दरवाजे बंद करके क्या कहा, हाय तलक है यूसुफ मेरे पास आ जाओ।